بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حمزہ کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسے کے اندر عرض ہوا کہ حمزہ ادوات استفہام میں اصل ہے، لہٰذا جب یہ اصل ہے تو کچھ احکامات حمزہ استفہام کے ساتھ مخصوص ہیں جو دوسرے ادوات استفہام میں نہیں ہوتے۔ من جملہ احکامات میں سے ایک حکم یہ تھا کہ حمزہ استفہام کا حذف کرنا جائز ہے، جبکہ دوسرے ادوات استفہام میں حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ دو، حمزہ استفہام طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے، جبکہ بقایا ادوات فقط ایک کے لیے آتے ہیں۔ مثلا حل طلب تصدیق کے لیے ہے، جبکہ بقایا دوسرے ادوات استفہام طلب تصور کے لیے ہے۔ تیسرا نقطہ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حمزہ استفہام جیسے کلام مثبت پر آتا ہے اسی طریقے سے کلام منفی پر بھی آتا ہے، جبکہ دوسرے ادوات اس طریقے سے نہیں ہیں۔ چوتھی خاصیت، حمزہ استفہام کے لیے تمام صدارت حاصل ہے۔ تمام صدارت کے بارے میں عرض کیا کہ یعنی جملے کا کوئی بھی حرف حمزہ استفہام پر مقدم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پھر دو دلیلیں دی۔ دلیل اول یہ ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حمزہ استفہام ام اضرابیہ کے بعد نہیں آتا، کہ عرض ہوا کہ اضراب وہی ام منقطعہ ہے، ام اضرابیہ وہی بل کے معنی میں ہے، کہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات ام کے بعد میں ذکر کریں گے۔ جبکہ دوسرے حروف میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ام کے بعد آتے ہیں۔ اور دلیل دوم یہ ہے کہ حمزہ استفہام اگر ایسے جملے پر داخل ہو جس جملے کا عطف ہو رہا ہو پہلے والے جملے پر، اچھا وہ عطف واو کے ذریعے سے ہو، فا کے ذریعے سے ہو، ثم کے ذریعے سے ہو، فرق نہیں پڑتا، وہاں پر آپ حمزہ استفہام کو حتیٰ اس حرف عاطفہ پر بھی مقدم کریں گے، یعنی واو سے پہلے لائیں گے، فا سے پہلے لائیں گے، ثم سے پہلے لائیں گے۔ یہاں تک پہنچے تھے کہ اس عبارت کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ فرماتے الرابع تمام التصدیر بدلیلین، کہ یہ عبارت پڑھی تھی۔ اولہما انہا لا تذکر بعد املتی للاضراب کما یذکر غیرها، نحو ام هل تستوی الظلمات والنور، کہ یہ عبارت پڑھی تھی۔ ثانیہما، دلیل دوم یہ ہے، انہا اذا کانت فی جملتن، بتحقیق جب یہ حمزہ ہو ایسے جملے میں کہ معطوفۃ بالواو او بالفاء او بثم، کہ جس جملے کا عطف کیا گیا ہو واو کے ذریعے سے یا فا کے ذریعے سے یا ثم کے ذریعے سے، اذا کانت قدمت علی العاطف، تو اس حمزہ استفہام کو حرف عطف پر مقدم کیا جائے گا۔ نحو اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کہ یہ آیہ کریمہ بھی واقعاً محشر ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی جانب نہیں دیکھا؟ یعنی تم بھی اگر اپنے اندر توان پیدا کرو اس آسمانوں کے اور زمین کے ملکوت اور باطنی چہرے کو دیکھ سکتے ہو۔ مراجعہ کریں تفسیر المیزان کی طرف، کہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ حمزہ حتیٰ اس واو عاطفہ پر بھی مقدم ہوا ہے۔
یا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ اس آیہ کریمہ کے اندر جو سیر ہے اس کے رجحان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہماری دینی تہذیب کے اندر ہے کہ انسان کو سیر کرنا چاہیے، البتہ سیر و سیاحت عبرت کے لیے ہو۔ بہرحال یہاں پر فائے عاطفہ پر مقدم ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں گھومے، انہوں نے سیر نہیں کیا؟ فینظروا، تائین کہ وہ لوگ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے والوں کی عاقبت اور انجام کیا ہوا، اس سے عبرت پاتے۔ یا ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، یہ سورہ یونس کی آیت ہے کہ اس کے آگے والی آیات کو دیکھیں، وہ لوگ عجلت کرتے ہیں کہ کب عذاب آئے گا، کیسے آئے گا، وہ ایمان نہیں لاتے، تو خدا کہتا ہے ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر ایمان لے کر آؤ گے، خوب اس ایمان کا کیا فائدہ۔ خوب یہاں پر بھی دیکھیں ثم پر بھی مقدم ہے، وَأَخَوَاتُهَا تَتَأَخَّرُ عَنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ، جبکہ جو اخوات حمزہ استفہام ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ تتأخر عن حروف العطف، حروف عاطفہ سے مؤخر ہوتے ہیں، درست ہے؟ کما ہوا قیاس جمیع اجزاء الجملۃ المعطوفہ، جیسے کہ قانون بھی یہی ہے کہ جملہ معطوفہ کے جتنے بھی اجزاء ہوتے ہیں وہ حرف عاطفہ سے مؤخر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو اخوات حمزہ استفہام ہیں وہ بھی مؤخر ہوتے ہیں۔ مثال نحو قولہ تعالی وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ خوبصورت آیت ہے۔ یہاں پر دیکھیں کیف واو کے بعد آیا ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کس طریقے سے تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، جبکہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جبکہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، پھر بھی انکار کرتے ہو، بڑے بدبخت ہو۔ یا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، اتنی آیات الہی کو دیکھتے ہوئے کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ یہاں پر دیکھیں أَيْنَ فا کے بعد ہے، والبیت یا ونحو قولہ ونحو بیت المنصوب الی الامام علی بن الحسین علیہم السلام، یا یہ جو بیت ہے، یہ جو شعر ہے، یہ بھی بہار کے اندر اگر آپ اس روایت کو دیکھیں بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ مکے کے اندر وہ جو طاووس یمانی ہے، کیا مفصل قصہ ہے کہ طاووس یمانی نے سید الساجدین کو ایک خاص مناجات کے عالم میں دیکھا، اور امام کے اس سوز و گداز کو سننے کے بعد متحیر ہو جاتا ہے۔ یہ بہار کی روایت ہے، وہاں پر دیکھیے گا بہت مزیدار روایت ہے کہ سید الساجدین کا یہ جملہ، یہ شعر کہ جو پروردگار عالم سے اس مناجات کے عالم میں مولا کا خطاب ہے، اس کا ایک جملہ یہ ہے اتحرکنی بالنار یا غایت المنی، اللہ اکبر، کیا تو مجھے آگ سے جلائے گا یا غایت المنی، کہ میرا جتنا بھی مقصود ہے، چاہتے ہیں، ان کی انتہا تو ہے، کیا تم مجھے آگ سے جلائے گا؟ فَأَيْنَ رَجَائِي، تو خدایا پھر میری امید کہاں جائے گی؟ ثُمَّ أَيْنَ مَحَبَّتِي، کہ یہاں اور پھر میری محبت کہاں جائے گی؟ میری غایت منا، میری آرزو کی انتہا ہے میرے مالک تو ہے۔ خوب آیا اس صورت میں بھی اتحرکنی بالنار، کیا تو مجھے آگ میں، جہنم میں جلائے گا؟ فَأَيْنَ رَجَائِي ثُمَّ أَيْنَ مَحَبَّتِي، تو پھر میری امید کہاں ہوگی، میری محبت کہاں ہوگی؟ پر کہ یہاں پر شاید ہی مثال ہے ثُمَّ أَيْنَ رَجَائِي، کہ أَيْنَ ثُمَّ کے بعد آیا ہے۔ هذا مذہب سیبویہ والجمہور، اچھا یہ ہم لوگ پڑھتے سیبویہ ہیں، لیکن جن کے آخر میں یہ وی والا لفظ ہے، اس کے بارے میں الگ کسی زمانے میں مرحوم علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ایضاح الاشتباہ،
کہ جو روات کے نام معمولاً جو غلط لکھے جاتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے انہوں نے لکھا ہے. وہاں پر کہتے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ اگر وی آخر میں ہو، جیسے مثلاً ابن قولوی، تو ان کو یوں نہ پڑھے وی، یہ تلفظ غلط ہے، سیبویہ نہیں ہے، سیبویہ قولویہ، ایسے پڑھے، درست ایسے ہے. لیکن وہ غلط ہماری زبانوں پر اتنا چھایا ہوا ہے کہ اگر ابھی ہم نے کسی جگہ پر کہا کہ ابن قولویہ یا سیبویہ تو سارے کے سارے لوگ ہنسیں گے. بہرحال وہی جو غلط مشہور ہے ہم بھی وہی پڑھتے ہیں. ہذا مذہب سیبویہ والجمہور، اور جمہور اور سیبویہ کا مذہب یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ حمزہ استفہام حرف عاطفہ پر بھی مقدم ہوتا ہے. جبکہ وخالفہم جماعتون، سیبویہ اور جمہور کے ساتھ ایک گروہ نے آغا اختلاف کیا ہے. اولہم زمخشری، خوب آغا زمخشری نے دیکھیں مخالفت کی ہے. انہوں نے کہا کہ نہ، غلط بات کر رہے ہیں، حمزہ اپنی جگہ پر ہے، وہ حرف عاطفہ بھی اپنی جگہ پر ہے، کوئی حرف عطف پر یہ مقدم نہیں ہوا، بلکہ اس حرف عاطفہ اور حمزہ کے درمیان ایک جملہ محذوف ہے جس جملے پر وہ بعد والا جملہ عطف ہوتا ہے. مثلا دیکھیں عبارت میں خود ہی روشن کرتے ہیں. ھذا مذہب سیبویہ والجمہور وخالفہم جماعت کہ اولہم زمخشری فزعموا، اور اس مخالف جماعت نے گمان کیا ہے ان الحمزۃ فی تلک المواضع فی محلھا الاصلی، حمزہ ان موارد میں اپنی اصلی جگہ پر ہے، نہ کہ حرف عطف پر مقدم ہوا ہے. وَأَنَّ الْعَطْفَ عَلَى جُمْلَةٍ مُقَدَّرَةٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَاطِفِ، اور عطف در حقیقت اس جملے پر ہے جو محذوف ہے حمزے اور اس حرف عاطفہ کے درمیان. مثلا فَيَقُولُونَ، اور یہ مخالفین کہتے ہیں التقدیر، یہ جو آیہ کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، افلم یسیروا فی الارض، وہ کہتا ہے اصل میں ایسے تھا مکسوا فلم یسیروا فی الارض، یعنی یہ فلم یسیروا فی الارض یہ عطف ہو رہا ہے مکسو پر، کیا وہ رکے ہوئے ہیں اور انہوں نے سیر نہیں کیا زمین میں. درست ہے، آغا زمخشری اور مخالفین ایسے کہتے ہیں. لیکن آغا ابن ہشام کہتے ہیں بابا یہ بیجا تکلف ہے، اب سیدھا سیدھا پہلے والے جملے پر عطف ہو رہا ہے، اس تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے. وَيُضَعِّفُ قَوْلَهُمْ، قَوْلَهُمْ مفعول ہے یضعف کا، ان مخالفین کی بات کی تضعیف کرتا ہے. کیا تضعیف کرتا ہے؟ ما فیہ من التکلف، یہ فاعل ہو جائے گا یضعف کے لیے، وہ چیز کہ جو اس میں ہے. کیا ہے اس میں بھائی؟ من التکلف، بیجا قسم کا تکلف ہے. وَيُضَعِّفُ قَوْلَهُمْ مَا فِيهِ مِنَ التَّكَلُّفِ لِدَعْوَىٰ حَذْفِ الْجُمْلَةِ، کہ یہ آ کر تکلف کر دیا کہ بھئی یہاں پر جملہ محذوف ہے. نہ یہ بیکار ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بعض جگہوں پر اس قسم کی عبارت آئی ہے، آغا زمخشری نے خود مشہور اور سیبویہ والی بات کی ہے. وَقَدْ جَزَمَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي مَوَاضِعَ بِمَا يَقُولُهُ الْجَمْهُورُ، جبکہ خود تفسیر کشاف کے اندر آغا زمخشری نے بعض مقامات پر وہی بات کی ہے جو جمہور نے کی ہے. منہا قولو، مثلا ان میں سے یہ افامن اہل القری، درست ہے کہ یہاں پر بھی حمزہ حرف عطف پر بھی مقدم ہے، لیکن خود کہتا ہے کہ یہ عطف ہو رہا پہلے والے جملے پر، انہو عطف علی فاخذناہم بغتتان. درست ہے. خوب تمام شد، الحمدللہ. خوب حمزے کے بارے میں جو کچھ نکات وغیرہ تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے. اب آتے ہیں وہ جو شروع میں ہم نے آپ کو ایک نقطہ ذکر کیا تھا، وہ یہ تھا کہ حمزہ استفہام کا اصل معنی کیا ہے. حمزہ استفہام کا اصل معنی طلب الافہام. ایک بندہ نہیں جانتا، سامنے والے سے پوچھتا ہے کہ بابا مجھے سمجھاؤ، طلب الافہام کے لیے. لیکن کبھی کبھار حمزہ اپنے اصل اور حقیقی معنی سے خارج ہو جاتا ہے اور معنی مجازی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، یہ معنی مجازی کیا ہے؟
کہہ رہے 8 معانی ہیں حمزہ کے جو معنی مجازی ہیں، وہاں پر حمزہ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ سب سے پہلا معنی حمزہ تسویے کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ تسویے کے لیے، حمزہ تسویہ۔ اچھا بھئی یہ حمزہ تسویہ کیا بلا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حمزہ تسویہ سے مراد یہ ہے کہ جو 2 چیزیں وہاں پر ذکر ہو رہی ہیں وہ متکلم کی نگاہ میں برابر ہے۔ درست ہے؟ ابھی قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ مثلا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، سورہ منافقین میں، اے مصطفیٰ آپ کے لیے برابر ہے، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، یہ لوگ بدبخت ہیں اور ہمارے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں، یہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو حمزہ ہے اس حمزے کو کہتے ہیں حمزہ تسویہ۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، دیکھیں ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ یہاں پر یہ حمزہ استفہام کے لیے نہیں ہے، یہ حمزہ تسویہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے آقا؟ حمزہ تسویہ، یعنی وہ جو دونوں باتیں ہیں وہ متکلم کی نگاہ میں برابر ہے۔ دیکھیں فرق ہی نمی کنے۔ خوب، ایک نقطہ اور اس کے بعد عبارت کی تطبیق کرو۔ یہ حمزہ استفہام ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کلمہ سوا کے بعد آئے، نہ، بعض لوگوں نے اسے توہم کیا ہے کہ یہ ہمیشہ اور حتماً جو ہے وہ کیا ہے کلمہ سوا کے بعد آتا ہے، نہ، ما ابالی یا ما یبالی، ما ابالی وغیرہ کے بعد بھی واقع ہوتا ہے۔ دیکھیے حمزہ استفہام کا جو اصل ضابطہ اور قانون، حمزہ تسویہ کا جو اصل ضابطہ اور قانون ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ جس جملے پر داخل ہوتا ہے آپ اس کو تاویل مصدر میں لا سکتے ہو۔ دیکھیے تموم شو، یہ نقطہ ہے۔ دیکھیں اس حمزہ تسویہ کو، فصل قد تخرج الحمزۃ عن الاستفہام الحقیقی، کبھی کبھار خارج کیا جاتا ہے حمزے کو خارج کیا جاتا ہے کس سے؟ عن الاستفہام الحقیقی، استفہام حقیقی سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ فتستعمل فی ثمانیت یا فی ثمانیت معانین، اس کے بعد یہ استعمال ہوتا ہے 8 معنوں میں۔ الاول التسویہ، برابر، ربما تو وہ ہما، کہ یہ ظاہراً یہ توہم کرنے والے کے لیے کہتے ہیں کہ سیبویہ ہے، ان المراد بها الحمزۃ الواقعۃ بعد کلمۃ سوا، آغا اس حمزے سے مراد وہ والا حمزہ ہے جو کلمہ سوا کے بعد آتا ہے، بخصوصہا، خصوصیت سے کلمہ سوا کے بعد جو ہو، لیکن ولیس کذالک، بات ایسے نہیں ہے میری جان، بل کما تقع بعدہا تقع بعد ما ابالی ونحوہ، جس طریقے سے یہ سوا کے بعد وارد ہوتا ہے اسی طریقے سے ما ابالی وغیرہ کے بعد بھی واقع ہوتا ہے، جو ما ابالی وغیرہ کا مطلب بیان کرے اس کے بعد بھی واقع ہوتا ہے، مشکل نظر ہے۔ والضابط، قانون کیا ہے؟ انہا الحمزۃ الداخلۃ علی جملۃ، کہ بابا بتحقیق یہ حمزہ تسویہ وہ حمزہ ہے جو داخل ہوتا ہے ایک ایسے جملے پر کہ یصح حلول المصدر محلہا، کہ اس جملے کی جگہ پر مصدر کو آپ قائم مقام کی شکل میں لا سکتے ہو۔ نہ وہ قولہ تعالی سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، یعنی سواء علیہم استغفارک او عدم استغفارک، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، یہ ہے بدبخت منافق تو ان کو کیا ہوگا۔ وقول امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین کا یہ بیان کہ معمولاً پڑھتے بھی ہیں مجالس میں، آپ نے سنا بھی ہے، واللہ ما یبال ابن ابی طالب
اوقع علی الموت ام وقع الموت علیہ، خدا کی قسم ابن ابی طالب کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر واقع ہو جائے یا موت اس پر واقع ہو جائے، خود تمام شو۔ دوسرا معنی جو معنی مجازی ہے حمزے کے لیے وہ ہے انکار ابطالی، یا اس کو استفہام انکاری بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس حمزہ استفہام کا جو انکاری ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دو نقطے رکھے ہوئے، ایک جو شے حمزہ کے بعد آ رہی ہے اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اور جو اس شے کا مدعی ہے اس کو ہم باطل قرار دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں نہ غلط نہیں کنی، غلط کہتے ہو۔ مثلا مثال دوں، سورہ حجرات کی معروف آیہ کریمہ، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یہاں پر استفہام ایحب احدکم استفہام انکاری ہے، یعنی کیا؟ یعنی تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ قطعاً پسند نہیں کرتا؟ یعنی سوال نہیں پوچھ رہے اس آیہ کریمہ میں، آپ سے یہ تھوڑی پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو آیا یہ پسند ہے یا پسند نہیں ہے، نہ، یہ استفہام انکاری ہے۔ یعنی ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی بندہ ایسے پسند کرتا ہے کہ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ یا مثلا جو خود آیہ کریمہ کتاب والے نے دی ہے، کہ یہ آیہ کریمہ بھی خوبصورت آیہ کریمہ ہے کہ انکار ابطالی کے مورد میں، افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹوں کو چنا ہے اور اپنے لیے ملائکہ میں سے بیٹیاں بنائی ہیں؟ وہ قطعاً ایسے نہیں ہے، غلط کہہ رہے ہو، ایسے کہاں ہے؟ یا اس کے علاوہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وہ جملہ، خوبصورت جملہ، سبحان اللہ، خطبہ غرہ جو خطبہ فدقیہ کے اندر ہے، افی کتاب اللہ ان ترث اباک ولا ارث ابی، کہ خلیفے سے مخاطب ہو کر جناب سیدہ فرماتی ہیں افی کتاب اللہ ان ترث اباک ولا ارث ابی، کہ اللہ کے کتاب میں یہ آیا کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے لیکن میں اپنے بابا کی وارث نہ بنوں؟ کہ قطعاً ایسے نہیں ہے، کتاب خدا میں ایسے آیا ہے کیا کہ تم تو اپنے باپ کے وارث بنو لیکن میں اپنے بابا کی وارث نہ بنوں؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ دیکھیں عبارت کو، الثانی الانکار الابطالی، دوسرا معنی جو استفہام کا ہے وہ استفہام انکاری کہلاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وَهَذِهِ تَقْتَضِي أَنَّ مَا بَعْدَهَا غَيْرُ وَاقِعٍ، اگر یہ جو استفہام ہے، یہ جو انکار ابطالی ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان ما بعدها، جو حمزے کے بعد واقع ہوا ہے، غیر واقع، واقع نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں ہوا، جو حمزے کے بعد آ رہا ہے وہ واقع نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے ایسے۔ وَأَنَّ مُدَّعِيَهُ كَاذِبٌ، اور جو اس کا ادعا کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، جیسے أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، کہ تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چنا ہے اور اپنے لیے ملائکہ میں سے بیٹیاں قرار دی ہیں، نہ، ایسے نہیں ہے۔ وَمِنْ قَوْلُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاء سلام اللہ علیہا، قول فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا فی الاحتجاج علی فدق، فدق پر احتجاج کرتے ہوئے سیدہ نے کہا افی کتاب اللہ ان ترث اباک ولا ارث ابی، کیا کتاب خدا میں قرآن میں یہ نازل ہوا ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے بابا کی وارث نہ بنوں؟ کہ یہاں پر استفہام انکاری ہے، نہ، قطعاً ایسے نہیں ہے۔ خوب ایک نقطہ کہ یہ خوبصورت نقطہ ہے، اچھا اگر استفہام انکاری کے بعد نفی آ جائے اور استفہام بھی انکاری ہو تو کہہ رہے ہیں کہ پھر وہاں پر اس بات کا معنی ہوگا، کیونکہ نفی در نفی اس بات ہوگا، مائنس پلس مائنس پلس بن جائے گا۔ کہتے ہیں وَمِن جِهَةِ إِفَادَةِ هَذِهِ الْحَمْزَةِ
اس اعتبار سے کہ یہ حمزہ افادہ کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے. کس کا افادہ کرتا ہے؟ افادہ کا مفعول نفی ما بعدہا، جو اس کے بعد واقع ہو رہا ہے اس کی نفی کا افادہ کر رہا ہے. کیونکہ یہ حمزہ اپنے بعد میں آنے والے کی نفی کا فائدہ دیتا ہے. لازم ثبوتہ ان کان منفیان، اگر حمزے کا ما بعد منفی ہو تو اس صورت میں وہاں پر اس بات کا فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک نفی حمزہ استفہام سے، درست، اس حمزہ استفہام انکاری سے، اور ایک تو خود وہ نفی آئی ہے، تو نفی نفی اس بات ہو جائے گی. عبارت کو دیکھا کیسے پڑھا؟ وَمِن جِهَةِ إِفَادَةِ هَذِهِ الْحَمْزَةِ نَفْيَ مَا بَعْدَهَا لَازِمَ ثُبُوتُهُ إِن كَانَ مَنْفِيًّا، کانا کی ضمیر ما بعدها کی طرح. کیوں بھیا ثبوت کا فائدہ ہوگا؟ اس لیے کہ لأن نفی النفی یستلزم الاثبات، نفی در نفی مستلزم اثبات ہے. ومنہ قولہ تعالی، پروردگار عالم کا یہ جو کلام ہے اسی باب سے وارد ہے. کون سا؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا بندے کے لیے خدا کافی نہیں ہے جو ادھر ادھر ذلیل بنا پھرتا ہے خدا کی بارگاہ کو چھوڑ کے، کہ قطعاً کافی ہے. یہ استفہام انکاری ہے، لیکن اس کے بعد لیسا آیا ہے. خود استفہام بھی انکاری، لیسا بھی نفی کے لیے، نفی در نفی اس بات. ای اللہ کاف عبدہ، اگر انسان کے قلب کے اندر یہ آیت اتر جائے کہ دیگے انسان راحت ہے، پھر کوئی پریشانی نہیں ہے. آغا جان، ہماری پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم پوری دنیا سے ڈرتے ہیں. اگر نہیں ڈرتے تو خدا سے نہیں ڈرتے. اگر خوف خدا دل میں آ جائے تو پھر واقعاً یہی آیت ہے الیس اللہ بکاف عبدا. برحال تیسرا معنی جس معنی میں استفہام استعمال ہوتا ہے وہ ہے انکار توبیخی. اچھا، استفہام انکاری ہو گیا، انکاری ابطالی. اب آ جائے استفہام کون سا؟ انکار توبیخی. خوب، یہ انکار توبیخی کیا ہے؟ انکار توبیخی کا مقصد یہ ہے کہ آغا جو حمزے کے بعد آیا ہے نا، وہ ایک شے منکر اور ناپسندیدہ ہے. ایک نقطہ توبیخی میں، انکاری توبیخی میں یہ ہے کہ جو حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو رہی ہے چیز، وہ چیز منکر ہے، ناپسندیدہ ہے. دو، لیکن وہ چیز واقع ہوئی ہے، وہ چیز ناپسندیدہ ہے لیکن واقع ہوئی ہے، لہذا اس کے فاعل کی مذمت کرتے ہیں، توبیخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مستحق عقاب ہے. درست ہے؟ روشن ہوا مطلب کیا عرض کیا؟ انکار توبیخی میں یعنی ما بعد حمزہ واقع ہوتا ہے لیکن منکر ہے، ناپسندیدہ ہے، لہذا اس کے فاعل کی مذمت کرتے ہیں. مثلا جیسے حضرت ابراہیم خلیل، یہاں پر ایک نقطہ عرض کر دوں، شاید پہلے بھی میں نے کسی جگہ پر کہا، معمولاً جو انبیاء کو ہم کہتے ہیں نا علیہ السلام، روایات میں کہ جس نبی کا نام لیں آپ پہلے کہیں علی نبینا و آلہ و علیہ السلام، سوائے حضرت ابراہیم کے. ڈائریکٹ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں علیہ السلام. یہ حضرت ابراہیم کی خصوصیات میں سے ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کو اور اپنی قوم کو کہا تھا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، کہ یہ یہاں تک نہیں دیا، اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. اس آیہ کریمہ کی تھوڑی ترکیب مد نظر رکھے تاکہ ترجمہ ذہن سمجھ میں آئے. یہ آلہتن مفعول بھی ہے تریدون کے لیے، اور افکن مفعول لا ہے. افک یعنی جھوٹ، افتراء. تو آیت کا ترجمہ ایسے ہے، یعنی اتریدون آلہتن دون اللہ افکا، ایسے ہے در حقیقت. یعنی کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کا ارادہ کرتے ہو؟ افکن، جھوٹ اور افطرا باندھنے کی وجہ سے، جھوٹ اور افطرا باندھتے ہوئے تم لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو چاہتے ہو. کہ یہاں پر انکار
انکار توبیخی ہے. توبیخی ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ جو تم لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو معبود مانا ہے، یہ کام ناپسندیدہ ہے، منکر ہے، اچھا کام نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، ان سے واقع ہوا ہے، لہذا ان کی مذمت ہو رہی ہے، لہذا ان کی توبیخ ہو رہی ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ مستحق عقاب ہو. دیکھیں عبارت کو. الثالث الانکار التوبیخی، تیسرا معنی استفہام کا انکار توبیخی ہے. یہ کیا بلا ہے؟ فیقتضی ان ما بعدها واقع، انکار توبیخی کہتا ہے کہ ما بعد حمزہ واقع ہوا ہے. وَأَنَّ فَاعِلَهُ مَلُومٌ، اور جو فاعل ہے اس کی مذمت کی جائے گی، وہ ملوم ہے، درست ہے، مذمت شدہ ہے. نہ وہ قولی افکن آلہتن دون اللہ تریدون کی وضاحت کی. وقول ابی طالب علیہ السلام، اور اسی طریقے سے یہ شعر بھی لے کر آئے حضرت ابو طالب کا، کہ حضرت ابو طالب کے دیوان میں ہے. اتبغون قتلا للنبی محمدی خصصتم علی شؤم بطول اثامی، ایسے شعر کہ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ اتبغون قتلا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ پیغمبر اکرم نبی کو قتل کرو؟ کون سا نبی؟ کہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا تم لوگ اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ درست ہے. جبکہ خصصتم علی شؤم، شؤم یعنی وہی نکبت، بدبختی، کہ ہماری سندھی زبان میں کہیں جس کو نبھاگ، بدبختی. خصصتم علی شؤم، کہ تم لوگوں کو مخصوص کیا گیا نکبت کے ساتھ. بطول اثامی، اثام یعنی اعمال کا انجام. یہ شعر کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے اس وقت کہا تھا جب پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، اور بحیرہ راہب نے جو آپ کی نبوت کے بارے میں بتایا تھا، پیش بینی کی تھی، تو وہاں پر جو اہل کتاب، بدبخت اہل کتاب چاہتے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں، تو ان سے خطاب کرتے ہوئے حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ اتبغون قتلا للنبی محمدی، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ قتل کرو پیغمبر کو، نبی کو، کہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ مجھے نہیں معلوم کہ دیوان حضرت ابو طالب میں شعر موجود بھی ہے، پھر کس طریقے سے وہ بدبخت اپنے آپ کو اجازت دیتے ہیں اور حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں. کہ یہاں پر صراحت کے ساتھ حضرت ابو طالب پیغمبر اکرم کی نبوت کی بات کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں خصصتم علی شؤم، تم لوگ مخصوص کیے گئے ہو شوم، نکبت، بدبختی کے ساتھ، بطول اثامی، اپنے ان بدعمالیوں کی طوالت پر. کہ یہاں پر بھی جسے کہیں کہ انکار توبیخی ہے، کیونکہ بالاخر انہوں نے پیغمبر اکرم کو قتل کرنا چاہا تو تھا، چاہنا ان سے واقع ہوا تھا، لیکن یہ کام منکر ہے، ناپسندیدہ ہے، جس پر وہ ملوم ہے. خب تمام شو. چوتھا معنی استفہام کا استفہام تقریری ہے. خوب استفہام تقریری اس استفہام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مخاطب کو ابھارا جاتا ہے کہ وہ اقرار کرے اور اعتراف کرے ایک ایسے امر کا جس امر کا ہونا یا نہ ہونا مخاطب کے پاس ثابت ہے. مثلا قرآن مجید میں ہے کہ جب روز قیامت ہوگا تو پروردگار عالم حضرت عیسیٰ کو فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے یعنی حضرت عیسیٰ کو اور میری ماں کو دو معبود قرار دو. یہ استفہام تقریری ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ وآلہ السلام کے پاس ایک شے ثابت ہے کہ نہ میں نے ایسے نہیں کہا ہے، درست ہے. تو یہ استفہام تقریری ہے.
الرابع التقریر ومعناہ حملک المخاطب علی الاقرار والاعتراف، وہ کیا ہے؟ تمہارا مخاطب کو کیا کرنا ہے؟ ابھارنا ہے کہ وہ اقرار کرے، اعتراف کرے، بے امرن، ایک ایسی بات کا کہ قد استقر عندہ، کہ اس مخاطب کے پاس ثابت ہو چکا ہے، ثبوت ہو اور نفی ہو، اس کا ہونا یا نہ ہونا۔ مثلا نہ وہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو، یعنی حضرت عیسیٰ اور اس کی ماں کو دو معبود قرار دو؟ خوب معلوم ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ جو جواب دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ جواب یہی دیتے ہیں کہ نہ پروردگارا، میں نے ایسے ان کو نہیں ابھارا، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسے کہا ہوتا کہ تو بہتر جاننے والا ہے، انک علام الغیوب۔ وَيَجِبُ أَن يَلِيَهَا، یلیہ کا ہمیشہ ترجمہ کریں اَن یَقَعَ بَعْدُهُ، یلیہ ولا یلی یعنی اَن یَقَعَ بَعْدُهُ۔ وَيَجِبُ أَن يَلِيَهَا، اور واجب ہے کہ اس حمزہ استفہام تقریری کے بعد واقع ہو، کیا واقع ہو؟ اس کے بعد کیا واقع ہو؟ الشیء الذی، وہ چیز کہ تقررہ بہ، کہ جس شے کو ثابت کیا جا رہا ہے اس حمزہ استفہام کے ذریعے سے۔ دیکھیں مثلا اگر آپ کہتے ہیں اضربت زیدن، اگر آپ فعل کو تقریر کرنا چاہتے ہیں تو اس حمزے کے بعد فعل لے کر اضربت زیدن، یعنی کہ تو نے زید کو مارا۔ یا مثلا اگر فاعل کو تقریر کرنا چاہتے ہیں انت ضربت زیدن، کیا تو نے زید کو مارا، کہ زید نے مار کھائی ہے۔ یا اگر مفعول کے لیے تو کہیں ازیدن ضربت، کیا تو نے زید کو مارا ہے۔ ایسے کہتے ہیں یجب ان یلیہا، ضروری ہے، واجب ہے کہ اس حمزہ تقریری کے بعد واقع ہو الشیء الذی، وہ چیز کہ تقررہ بہ، کہ جس شے کو اس حمزے کے ذریعے سے آپ تقریر کر رہے ہیں، اس بات کر رہے ہیں۔ تقول فی التقریر بالفعل، جب فعل کو تقریر اور ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کہیں گے اضربت زیدن، کیا زید کو تو نے مارا ہے، ایسے۔ وبالفاعل، یا اگر فاعل کو تقریر کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کہیں انت ضربت زیدن، کیا تو نے زید کو مارا ہے، زید نے مار کھائی ہے۔ وبالمفعول، اور اگر مفعول کو تقریر کرنا چاہتے ہیں تو کہیں ازیدن ضربت، بھائی تو نے زید کو مارا ہے کیا، ایسے۔ کما یجب ذالک فی المستفہم عنہ، جس طریقے سے یہ نقطہ تھوڑا سا دقیق ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ کما یجب ذالک فی المستفہم عنہ، جس طریقے سے جب استفہام وغیرہ ہوتا ہے نا، کیونکہ یہاں پر تو تقریر ہے، اگر جملہ استفہامیہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی قانون اور قاعدہ اسی طریقے سے ہے، یعنی ادات استفہام، اگر استفہام بھی ہو تو جس شے کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں نا، جو مستفہم عنہ ہے، جس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، اس کو حمزہ استفہام کے بعد آنا چاہیے، استفہام کے بعد آنا چاہیے۔ کما یجب ذالک فی المستفہم عنہ۔ وقولہ تعالی، اس آیہ کریمہ کو دیکھیں، یہ بھی حضرت ابراہیم خلیل کے بارے میں کہ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کہ وہ مشہور قصہ سورہ انبیاء میں ذکر ہوا ہے کہ جب وہ چلے گئے اور حضرت ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑ دیا، اور جب آ کر انہوں نے یہ حالت دیکھی تو پھر وہاں پر انہوں نے کہا، قالو، جب واپس آئے تو انہوں نے کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، یہ ہمارے معبودوں کا بیڑا تو نے غرق کیا اے ابراہیم۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آیا یہ بھی تقریر کے مورد میں ہے یا واقعاً سوال ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے اندر دونوں احتمال ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم محتمل لِإِرَادَةِ الاستفہام الحقیقی، احتمال ہے کہ یہاں پر مراد استفہام حقیقی ہو، یعنی واقعاً وہ پوچھنا چاہتے ہوں، یعنی واقعاً وہ جاہل ہے، بِأَن يَكُونُوا لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ الْفَاعِلُ، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا کہ ابراہیم نے یہ کیا ہے۔ ایک تو احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے آپ کہیں یہ استفہام حقیقی ہے،
اور اسی طریقے سے محتمل ولارادۃ التقریر بان یکونوا قد علموا، یا نہ یہ استفہام تقریری ہے، یعنی حضرت ابراہیم کو ابھارنا چاہتے ہیں، اسے اعتراف لینا چاہتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، دونوں احتمال ہیں۔ پانچواں الخامس التحکم، پانچواں استفہام تحکم کے لیے آتا ہے۔ تحکم یعنی استہزاء، کسی کا مسخرہ کرنا، مسخرہ اڑانا، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے مثلا حضرت شعیب کی قوم مذاق اڑا رہی ہے، الخامس التحکم، یہ حمزہ استفہام تحکم اور مذاق کے لیے آتا ہے، مسخرہ اڑانا۔ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب یہ جو تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ تمہاری نماز تجھے کہتی ہے کہ جو ہم اپنے آباء و اجداد کی عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں؟ خوب یہاں پر کیا ہے، یہ تحکم کے لیے، یعنی واقعاً پوچھنا نہیں چاہ رہے، سوال نہیں کرنا چاہ رہے، مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھئی تو اتنی نمازیں پڑھتا ہے، یہ تمہاری نمازیں تمہیں کہتی ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ السادس الامر، چھٹا معنی جو اس حمزہ استفہام کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ امر کے لیے آتا ہے، یعنی کرو۔ قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، تم کہو اہل کتاب کو اور ان امیین کو کہ اسلمتم، کیا تم لوگ اسلام لائے، یعنی اسلمو، یعنی اسلام لے کر آؤ، اس معنی میں۔ ساتواں التعجب، تعجب کے لیے بھی آتا ہے۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بألی شیخا ان هذا لشیء عجیب، جناب سارہ کے بارے میں کہ بہرحال یہ اولاد کی بشارت بھی تقریباً 90 سالوں کے بعد، حضرت ابراہیم تقریباً 96-97 سال کی عمر میں تھے، تب ان کو جناب سارہ سے یہ بیٹا ہوتا ہے، جناب اسحاق۔ یہ مشہور قصہ ہے، خوبصورت قصہ بھی ہے، سورہ ہود میں دیکھیں کہ وہ جو ملائکہ ہیں حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں، جاتے ہیں قوم لوط کے پاس اس پر عذاب نازل کرنے کے لیے، قوم لوط پر، تو پھر جناب ابراہیم کے پاس آتے ہیں اور جناب ابراہیم کا وہ مشہور ضعیف ابراہیم، وہ تمام آیات وغیرہ، اور وہیں پر جناب ابراہیم کو بشارت بھی دیتے ہیں جناب اسحاق کی، کہ پھر جب بشارت کا جناب سارہ کو پتہ چلتا ہے تو پھر وہ وہاں پر تعجب کرتی ہے۔ قالت یا ویلتا، ہائے رسوائی، االدو، میں بیٹا پیدا کروں گی، وانا عجوز، میں تو بالکل بوڑھی ہوں، عجوز یعنی بالکل فرتوت بوڑھی، وہذا بألی شیخا، اور یہ میرا جو شوہر ہے یہ بھی بالکل بوڑھا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، اعلیٰ ان چیزیں عجیبی ہے، خیلی عجیب ہے۔ درست ہے کہ یہاں پر بھی ایک خوبصورت نقطہ ہے کہ آخر کیوں یہ جو بشارت حضرت اسحاق کی دی جا رہی اس وقت دی جا رہی ہے کہ جب قوم لوط کے پاس جاتے ہیں، قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ابراہیم کے پاس آتے ہیں۔ خوب یہ بھی اپنی جگہ پر ایک نقطہ ہے کہ یہاں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جو قطب تھا، ولی تھا اس زمین پر، وہ حضرت ابراہیم تھے۔ درست ہے کہ حضرت لوط نبی تھے لیکن حضرت ابراہیم کے زیر چتر تھے، تو لہذا اگر ان ملائکہ نے بھی زمین کے اندر کوئی کام کرنا ہے تو بالآخر ولی خدا کے پاس آنا ہے ان کو بھی، یہ ہماری روایات میں بھی ہے کہ ملائکہ ولی خدا سے اذن لیتے ہیں۔ اچھا، ایک یہ، اور دوسرا اس وقت یہ جو ہے وہ کیا ہے، حضرت اسحاق کی بشارت دینا، یہ کون سا موقع ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھلے اگر غور کریں تو یہاں پر جیسے ہی ایک امت کو اٹھایا جا رہا ہے، جم کیا جا رہا ہے، عذاب کے ذریعے سے ختم کیا جا رہا ہے، تو اسی جگہ سے ایک اور امت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، حضرت اسحاق کے ذریعے سے ایک اور امت کی بنیاد پڑے گی۔ تو حضرت لوط کی امت کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ بشارت دے رہے ہیں کہ ایک اور امت کی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے، کہ بہرحال تعجب کا مورد ہے۔ آٹھواں اور آخری الثامن الاستبطاء، خوب آخری معنی جو اس حمزہ استفہام کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے استبطاء، یعنی ایک چیز کو کند شمار کرنا۔ درست ہے، یعنی اظہار تأخر کہ بھئی اتنی دیر ہو گئی ہے۔ یہ سورہ حدید کی یہ بھی آیہ کریمہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ابھی
بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر کے لیے خاشع ہوں؟ کیا ابھی بھی ذکر نہیں آیا؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ پھر یہ کب خدا کے سامنے خاشع ہوں گے؟ تمام شد یہ 8 معنی۔ آخری ایک نقطہ کہتے ہیں کہ یہ حمزہ فعل کی شکل میں بھی استعمال ہوتا ہے، تنبیہون اعلیٰ ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ قد تقع الحمزۃ فعلان، کہ بسا حمزہ فعل واقع ہوتا ہے۔ وذالک انہم یقولون، اور یہ اس وقت ہے کہ یہ علماء کہتے ہیں وعا بمعنی وعدہ، یعنی وعا وزن کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی وعدہ کی طرح، وعا بمعنی وعدہ، ومضارعہ یعی، درست ہے۔ اس کا امر بنا ہے تو کیا بنے گا؟ اے بنے گا دیکھیے، بحذف الواو لوقوعها بین یاء مفتوحۃ وکسرۃ، درست ہے۔ خوب یہاں پر کیا ہے؟ واو تو چلا گیا کیونکہ یا مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان آیا، چلا گیا۔ والامر منہ جب وہ کرتے ہیں یعنی وقف کرتے ہیں تو اس ہائے سخت کو لے کر آتے، وگرنہ بنتا اے، تو یہ امر بھی ہے۔ وآ یہی سے امر بنے گا اے، بحذف اللام للامر وبالہاء للسکت فی الوقف، وقف میں یہ آئے سکتہ، آئے سکتہ یہ اس کے آخر میں لاتے ہیں۔ خوب تمام شو۔ اچھا آ کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ آ کہتے ہیں کہ یہ حرف ندا ہے لیکن بعید کے لیے، آ حرف للنداء البعید وہو مسموع، بعض عربوں سے سنا گیا ہے لیکن لم یذکرہ سیبویہ وذکرہ غیرہ، سیبویہ نے ذکر نہیں کیا لیکن دوسروں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ کہ الحمدللہ اس طریقے سے حمزے کے بارے میں ہماری گفتگو تمام ہوئی، اور کل انشاءاللہ اجل وغیرہ کے بارے میں بھی ذکر کریں گے۔ اگرچہ اگر آپ میں حوصلہ ہو تو میں اجل کے بارے میں 2 نقطے بتا دوں، لیکن چلیں بلا چھوڑیں، بعد میں کل ہی رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔